PNCA میں آج کے جو اس ایونٹ میں جہاں پر سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے انعقاد کیا گیا، جس میں 7 کیٹیگریز کے اندر مختلف جو ایکسپرٹس ہیں، یہ واچرز ہیں، رینجرز ہیں، وائلڈ لائف کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کو ایوارڈز دیے گئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن کے جو فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے ہم بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر، یہ جو سنو لیپرڈس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں ہر سال دیکھتا ہوں آپ ایونٹس کرتے ہو، تو یہ بنیادی طور پر اس کا آئیڈیا کیا ہے کہ اس پوری فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ مین گول کیا ہے؟ سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن جو ہے نا ایک سائنس ڈریون آرگنائزیشن ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں جو لارج کارنیورز ہیں، خاص طور پر سنو لیپرڈ، وولف، براؤن بیئر، وہ اور ان کی ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ ہمارے جو ایفرٹس ہیں 3 نہج پہ ہیں۔ ایک تو سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس کے ذریعے ہم ان کے اوپر پرائمری ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی پاپولیشن کیا ہے، وہ کہاں پائے جاتے ہیں، ان کی سروائیول کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کی کنزرویشن نیڈز کیا ہیں۔ دوسرا کمپوننٹ ہے کمیونٹی بیس کنزرویشن۔ کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم تدابیر کرتے ہیں کہ جس سے کمیونٹی اور وائلڈ لائف کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ کم کیا جائے اور ان کی ہیبیٹیٹ کو اور اسپیشیز کو بچایا جائے۔ تیسرا ایجوکیشن کا ہے، جس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی گریجویٹ ہوئے ہیں اور کمیونٹیز کو بھی، اسکول کے بچوں کو بھی اوورآل ایکو سسٹم کی اویئرنیس کے اوپر، لارج کارنیورز کی سگنیفیکنس کے اوپر ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اچھا سر، سنو لیپرڈس کی آج جو ایک ریسرچ بھی آئی ہے، اس میں یہ جو 167 کا نمبر آپ آج ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے، اس نمبر کے پیچھے کتنی محنت ہے، کیا اسٹریٹجیز اور ریسرچ کا کیا کرائٹیریا تھا، کس بنیاد کے اوپر آپ نے 167 کا نمبر فگر آج فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ پاکستان میں اتنے نمبر پہ جو سنو لیپرڈ پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، کسی چیز کی پاپولیشن کا تخمینہ لگانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کاؤنٹ کرنا ہوگا نا۔ ایک چیز جنگل میں جائیں وہ آپ کو نظر ہی نہ آئے تو آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بڑا ہرڈل تھا پچھلے 20-25 سالوں میں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، گن نہیں سکتے تھے۔ 2 طرح کی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے 15 سال پہلے۔ پاکستان میں ایک ٹریل کیمراز ہیں جن کو ماؤنٹین میں آپ سیٹ کرتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی دن اور رات کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی جانور ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا کیپچر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے انوائرمنٹل ڈی این اے۔ وہ اینیملز کے جو ڈراپنگز ہیں، فیسز ہیں، ہیئرز ہیں، اس سے ڈی این اے ایکسٹریکٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا یہاں پہ سنو لیپرڈ تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ کیونکہ یہ 2 ٹیکنالوجی استعمال ہوئیں اور ایریا کیونکہ بہت بڑا تھا، 80,000 اسکوائر کلومیٹر ہم ایک سال میں کور نہیں کر سکتے۔ گریجولی جو ہے نا ہم نے ایک سروے میں 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں ایک ویلی میں۔ تو گریجولی ہم نے 40-50 ویلیز کور کی سلیکٹڈ، اور اس میں ہمیں 10 سال 12 سال لگے اتنا ڈاٹا کلیکٹ کرنے میں جس کے اوپر کوئی سائنٹیفک انالیسس ہو سکے۔ تو وہ اس انالیسس کی بنیاد پہ یہ پاپولیشن کے ایسٹیمیٹ شائع کیے ہیں۔ ہمارے حساب سے جو ہے نا 167 سنو لیپرڈز ہیں، اور اس کا سائنٹیفکلی کانفیڈنس انٹرول ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو ہے نا 200 تک ہو سکتے ہیں، 170 سے 200 کے درمیان۔ یہ ہمارے خیال میں ہے کہ پاکستان میں ان کی تعداد ایگزسٹ کرتی ہے۔ اچھا سر، آخر میں کیا پیغام دیں گے جو کمیونٹی ہے ہمارے یہاں، وائلڈ لائف سے ہم کیسے بیہیو کر لیں؟ وائلڈ لائف کی جو لائف ایک تھریٹ میں بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھ، کمیونٹی کے لیے تو میرا پیغام بہت سادہ سا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے یہاں پہ وہ اللہ پاک کی پیدا کردہ ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، تمام مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کسی کے رہنے کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر کویسچن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم پیسفلی کیسے رہ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سپیس ہم وائلڈ لائف کے لیے چھوڑیں، کچھ سپیس جو ہے ہم اپنے گزر بسر کے لیے چھوڑیں، اور وائلڈ لائف کے ساتھ فنڈلی اگر ہم ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ان کی اپنی خوراک موجود ہو، ہمارے مویشیوں کی طرف کم سے کم آئیں گے۔ ہم تدابیر کریں کہ وہ نقصانات کم ہوں، اور وائلڈ لائف کی ہمیں قدر کریں۔ اسی کی بنیاد پہ ہمارے شمال میں ان ایریاز میں ٹورزم بھی آتا ہے، آمدنی بھی آتی ہے، کافی سارے ان کے فائدے بھی ہیں، اور ایک آدھوں کا اگر نقصان کر بھی جاتے ہیں تو اس کو صدقہ سمجھ کے جو ہے نا خدا کی مخلوق کے لیے اس کو ٹالریٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ میں مزید لوگ بھی ہیں جو فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ہم ان سے بھی رائے جانتے ہیں۔ شیر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سنو لیپرڈس ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ کیا ہے، اور ان کی تھوڑی سی ان کی لائف سٹائل کے حوالے سے بتائیے گا۔
یہ سنو لیپرڈ نام پڑا ہے. یہ جانور زیادہ تر سنو میں بیٹھتا ہے. یہ ہائی الٹیچیوڈ سے نیچے نہیں آتا ہے. یہ کبھی کبھار آتا ہے جب اس کو مطلب شکار نہ ملے تو مجبوراً اس کو نیچے گاؤں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. ادروائز اس کے لیے اوپر ہی شکار ملتا ہے. آئیبیکس ہے, اچھا مارخور ہے, اس طرح یہ قدرتی ہی جانوروں کا جو وائلڈ لائف ہے ان کا ہی یہ شکار کر کے اپنا گزارا کرتا ہے. اور یہ ہائی الٹیچیوڈ میں بیٹھنے والا جانور ہے. زیادہ تر یہ سنو کو پسند کرتا ہے. یہ گرمی کی طرف نہیں آتا ہے, اس لیے اس کا نام سنو لیپرڈ رکھا گیا ہے. اچھا, آپ کا کافی ٹائم سے ظاہری بات اس فیلڈ کے اندر کام کیا, آپ نے قریب سے بھی دیکھا ہو. اگر آپ کا سنو لیپرڈ کے سامنا ہو جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے؟ کیونکہ نارمل لوگوں کو تو دیکھ کے تمہیں تو سوچ کے ڈر لگتا ہے, لیکن بطور فیلڈ ایکسپرٹ آپ نے کام بھی کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ, تو کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آپ جا رہے ہو اور سنو لیپرڈ آپ کی طرف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ آپ کے سامنے آتی ہے تو بھائی اس طرح کرنا ہے کہ اپنی جگہ میں کاسٹرن لینا ہے. بس اپنی صرف پروٹیکشن کے لیے کچھ چیز آپ کے ساتھ ہو, لیکن اس کے طرف جو جانور آپ کی طرف دیکھتا ہے سنو لیپرڈ تو اس کو مطلب زیادہ اس کی طرف نہ دیکھے اور نہ اس کو ٹیز کرنے کی کوشش کرے. اپنی جگہ میں کاسٹرن بیٹھ جائے, وہ جانور آپ پہ اٹیک نہیں کرتا ہے. اٹیک تب کرے گا جانور جب اس کو پتہ چلے گا نہیں یہ بندہ مجھے اٹیک کر رہا ہے, تو اس سے پہلے وہ آپ پہ اٹیک کرے گا. گلگت بلتستان میں اگر میجر اس کا جو بڑا لیول ہے وہ کس ریجن کے اندر ہے, کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ زیادہ تر یہ ڈسٹرکٹ نگر اور ہنزا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. گوجال, شمشال اور کیویو اور کنجرب میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. کیوں دیوسائی کی طرف نہیں ہے؟ دیوسائی کی طرف ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ادھر ہے. اچھا, دیوسائی میں برفانی ریچ میرا خیال ہے. ہے اچھا, اور آپ کیا اگر آپ جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی اویسلی آتے ہیں ان ایریاز کے اندر, کہیں تنگ بھی کرتے ہیں ایک سیزن کے اندر, خاص کر ونٹر سیزن میں ٹورزم گجال کی طرف جاتا ہے تو ان کی موومنٹ نیچے بھی آتی تو لوگ ویڈیوز فوٹیجز بھی بناتے ہیں, کیا ان سے ان کی لائف سٹائل پہ کوئی فرق آتا ہے؟ ان کے لائف سٹائل میں اگر انسان ان کے جو ریئر ہیبیٹیٹ ہے اس کی طرف رخ کرے تو شاید آ جائے. کیونکہ ہماری شنا زبان میں کہتے ہیں نا سوجو, مطلب صاف پسند چیز. یہ جانور کو اس جانور یہ جو جانور ہے یہ ہائی الٹیچیوڈ میں بیٹھتا ہے اور اپنی صفائی اور اس میں یہ بہت وہ ہوتا ہے. تو اگر انسان کا فلو اس کے ایکچول ہیبیٹیٹ کی طرف ہوا تو یہ ڈرے گا اور اپنی ہیبیٹیٹ چھوڑنے کے لیے وہ اور راستے اختیار کرے گا. یا تو وہ آبادی کی طرف آئے گا یا تو وہ مائگریٹ ہو کے کہیں اور جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اسرار صاحب موجود ہیں. اسرار کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقہ چترال سے, اور چترال میں بھی بڑی تعداد میں جو ہے وائلڈ لائف کے اینیملز وہاں پائے جاتے ہیں. اسرار سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اسرار, یہ بتائیے آپ کی جو ایریا ہے وہاں پر میجر جو بڑی تعداد میں ہے وہ کون سے وائلڈ لائف اینیملز ہیں؟ میجر تقریباً آئیبیکس ہی ہے, ہمالین آئیبیکس, اور اس کے علاوہ جو ہے سنو لیپارڈ بھی پائے جاتے ہیں, وہ انتہائی کم ریشو میں. سنو کاک ہے, رام چکور ہے, وہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں, اور وولف بھی پائے جاتے ہیں. جی, آپ کیونکہ ایک عرصے سے اوبیسلی وہاں پر کام کر رہے ہو تو کیا مشکلات کیا ہوتی ہے فیلڈ ایز اے فیلڈ آبزرور یا واچر, یا وہاں پر جو ٹیم لیڈ کے کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے زیادہ تر؟ سر اصل میں جو فیلڈ میں جو مشکلات ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر جس طرح وائلڈ لائف کو رسک ہے اسی طرح ہم فیلڈ جو اسٹاف ہے اس کو زیادہ تر رسک کا سامنا ہوتا ہے. پچھلے سال میرے اوپر فائرنگ بھی ہوئی تھی اور ہم بال بچ گئے تھے. آئیبیکس کے شکار کے سلسلے میں گئے تھے لوگ پوچر, تو ان کا پیچھا کیا تو ہمارے اوپر 2 دفعہ فائرنگ ہوئی. اور اس کے علاوہ چمرکھن گول میں آئیبیکس کے شکار پہ گئے تھے اور ان کو میں نے فائن بھی کیا ہے, اور اس کے بعد تھریٹ میرے اوپر زیادہ ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے رسک زیادہ ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمارا وہ ہونا چاہیے, کیا نام ہے, رسک الاؤنس تو گزارا ہے, لیکن اس کے لیے ویپنس ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایک یہ آپ نے کہا کہ فائرنگ بھی ہوتی ہے,
قانون کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایلیگلی ہنٹ کرتا ہے کسی جانور کا، وائلڈ لائف اینیمل کا، تو قانون میں اس کے لیے کیا سزائیں ہیں اور آپ لوگ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایف آئی آر دینے کا یا دوسرے جو؟ ہم وائلڈ لائف ایکٹ 2015 کے مطابق اس کو ملزم کو چلان کرتے ہیں. چلان کے بعد دو طریقہ کار ہے، ایک پی سی ہے اور ایک سی سی ہے. سی سی میں ہم کرتے ہیں اگر وہ ملزم جو ہے وہ اپنے اقبال جرم کرے تو ہم وائلڈ لائف ایکٹ 2015 کے تحت اس کو چلان کے بعد اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. کیس کو کمپنسیٹ کر کے اس کا کیس محکمہ کے اندر ہی ہم وہ کرتے ہیں، فائن اس کا جمع کرتے ہیں اور اس کا کیس وہی پہ سولو کرتے ہیں. اگر وہ ملزم انکاری ہو جائے تو ہم اس کو پی سی یعنی وہ اس میں لے جاتے ہیں، عدالت میں لے جاتے ہیں. عدالت میں ان کو زیادہ چھوٹ ملتی ہے. جرمانے کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے زیادہ؟ آئی بیکس کا ویلیو آف پراپرٹی جو ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور اس کے اوپر ہم اس کے پاس کون سا ویپن ہے اور کیا کیا سامان اس سے برآمد ہوئی ہے تو ہم اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کا ٹوٹل نکالتے ہیں. 2,50,000 3 لاکھ اس طرح کے وہ فائن. اگر کوئی لیگلی ہنٹ کرتا ہے ٹرافی ہنٹنگ تو وہ تو میں نے سنا ہے 50-60 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. اگر تو بندہ ایلیگل ہنٹ کرے پھر 2 لاکھ روپے دے کے نکل جائے تو یہ تو بڑا چانس نہیں ہے. اپر چترال میں پچھلے سال ہم نے 2 ٹرافی ہنٹنگ کروائے ہیں، میں نے اپنے جورسڈکشن میں کیے ہیں. تو ان کا لوکل کے سطح پہ جو ہے پچھلے سال انٹروڈیوس ہوا تھا، تو لوکل کے سطح پہ سر 1,50,000 ہے اور نان لوکل جو ہے 2,50,000 تھے پچھلے سال. تو ایک لوکل کیا برپ میں اور دوسرا دیوانگول میں شکار ہوا، وہ نان لوکل تھا 2,50,000 کا. تو ادھر ہم نے وی سی سی بھی بنائے ہیں، چمر کھنگول میں بنائے ہیں، اور ہمارا ڈی ایف او صاحب جو ہے فاروق نبی وہ اس کام میں بڑا وہ سبقت لے جاتے ہیں، تو ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں. اچھا، کیا پیغام دیں گے چترال کے عوام کو کہ وہ اس وائلڈ لائف کو کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ وائلڈ لائف کو چترال والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بندوق چھوڑیں اور وائلڈ لائف کو سیو کریں. وائلڈ لائف کو جب سیو کریں گے تو کمیونٹی اٹھے گی وہاں سے. ان کے ہاں ہم نے جو وی سی سی بنائے ہیں ان کے تھرو مختلف این جی اوز بھی کام کرتے ہیں نا سر. تو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ویپن کو چھوڑیں اور ایجوکیشن کی طرف آئے جائیں. تھینک یو. وائلڈ لائف کے آج کے اس ایونٹ میں تقریباً 7 مختلف کیٹیگریز کے جانوروں کے بنیاد کے اوپر یہاں پر لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا، جس میں خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، کوہستان کے اور چترال کے اور کشمیر سے مختلف لوگوں کو 7 لوگوں کو یہاں پر ایوارڈ دیا گیا. بنیادی طور پر آج کے اس دن اور اس ایوارڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وائلڈ لائف اینیملز ہیں ان کی لائف کو جو تھریٹ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینا، جو انلیگل ہنٹنگ ہے اس کو روکنا، جو جانور ہے اس سے پیار اور محبت کے حوالے سے بات کرنا. جی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.